बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। लकी मरवत सराय नूरंग में सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबा भर की तरह लकी मरवत की तहसील सराय नूरंग में 15 रोज़ा सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नूरंग महबूबुर रहमान, MPA तारक सईद खान के भाई एडवोकेट निसार खान, मेदाद खेल चेयरमैन सलमान खान खटक, सुपरिटेंडेंट गिल मोहम्मद, सैनिटरी इंस्पेक्टर अफनान अली खान, खाजी अमीरज़दा खान खटक, मौलाना बशीर अहमद खकानी, इंजीनियर मनव्वर खान, चेयरमैन नेमतुल्लाह एडवोकेट और दीगर शरीक थे। मीडिया नुमाइंदों ने नूरंग के मिसाल के हवाले से तंदो तेज सवालात किए। मुतल्लिका अफसरान जवाब देते हुए कहा कि सफाई मुहिम का मकसद इलाके को साफ सुथरा रखना और शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करना है। इस मुहिम के दौरान गली कोचों और बाजारों की सफाई के साथ साथ पहाड़ नमा गंदगी के ढेर को ठिकाने लगाया जाएगा। सफाई मुहिम में शहरी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। TMA नूरंग को दरपेश माली बहरान, ट्रैक्टर, सफाई औजार और सफाई स्टाफ जैसे दीगर मसाइल के हल पर जोर दिया गया। बिम्बर आज़ाद कश्मीर रिपोर्ट मोहम्मद इकबाल राजा। सीनियर कानूनदान मिर्ज़ा नवाज जलाल एडवोकेट ऑफ कडाला सब डिवीज़न बरनाला मुगलपुरा थाथी हादी मैरिज हॉल के नज़दीक कातलाना हमले में जान की बाजी हार गए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस थाना बिम्बर मौके पर पहुंच गई और डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिम्बर मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर ज़िला इंतज़ामिया भी अस्पताल पहुंच गए। साबिका वज़रा कराम, बल्दियाती नुमाइंदगान, सियासी जमातों के नुमाइंदगान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी मंजूर हुसैन, साबिक वाइस चेयरमैन बार कौंसलर राजा मजहर इकबाल एडवोकेट, दीगर वकला कराम, ताजरान, सहाफ़ी, अजीज़ो कारब, सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ मुकादमा फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले की। अदालत आलिया आज़ाद कश्मीर की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मिर्ज़ा नवाज एडवोकेट की नागहानी वफात की सोग में अदालत आलिया हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद, सर्किट बेंच रालाकोट, कोटली, मीरपुर और ज़िले अदालत खाए आज 22 अप्रैल एक योम के लिए बंद रहने की मंजूरी। नवाज जलाल एडवोकेट के कत्ल की इत्तला पर वकला बरादरी में शदीद गम गुस्सा। सदर हाई कोर्ट बार राजा वसीम यूनुस ने इंतजामिया को खबरदार किया है कि बिला ताखीर कातलों को गिरफ्तार किया जाए, वरना आज़ाद कश्मीर के वकला शदीद रद्द अमल देंगे। वाइस चेयरमैन बार कौंसलर सरदार मुश्ताक खान एडवोकेट, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बार कौंसलर्स सगीर हैदर जलाल एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी मंजूर हुसैन और दीगर सीनियर वकला ने भी मिर्ज़ा नवाज एडवोकेट के काफिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मिर्ज़ा नवाज एडवोकेट के कत्ल के वाक़े के बाद इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। इलाके में वर्सा गम से न डाल। आज मिर्ज़ा नवाज एडवोकेट मरहूम की नमाज जनाजा दिन 3 बजे गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी मॉडल स्कूल बिम्बर के ग्राउंड में अदा की जाएगी। रिपोर्ट मोहम्मद इकबाल राजा, बिम्बर, आज़ाद जम्मू कश्मीर। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम के तहत काम करने वाली टीमों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और वैक्सीनेशन के अमल की निगरानी की। मुआयने के दौरान इस बात की तस्दीक की गई कि हम तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के टीके लगा चुके हैं, जबकि वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बच्चों की उंगलियों पर मुनासिब निशानात भी किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो टीमों की मेहनत को सराहा और पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक किसी जज्बे से काम जारी रखने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं लोधरा के हमारे नुमाइंदे हाफिज रब नवाज से। लोधरा के सहाफ़ी मोहम्मद एजाज अंसारी और मुल्तान शरीफ के इलामा मौलाना कारी मोहम्मद रशीद अहमद निज़ामी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान से खुसूसी मुलाकात। तवील मुलाकात में दीनी और इस्लाही गुफ्तगू की गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर एक ही पेज पर इकट्ठे हैं और फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए जिहाद करें। कफ़ार ताकतें फ़लस्तीन के मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। हमें चाहिए कि इनकी नापाक कोशिशों को नाकाम बनाएं। मुल्तान में बेहतरीन दीनी और दुनियावी तालीम के फ़रोग़ के लिए अलामा मौलाना कारी मोहम्मद रशीद अहमद निज़ामी की कोशिशों को खूब सराहा और दुआ दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मीडिया को चाहिए फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम को आलमी दुनिया को दिखाए। सच और हक़ पर डट कर सहाफ़त पर मोहम्मद एजाज अंसारी को शाबाश दी। आखिर में मुल्क कौम की सलामती और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। मरीद के से हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी आसिफ बाजवा की तफसीलात के मुताबिक पीर सैयद शबीर हुसैन शाह काज़मी की सालाना बरसी गद्दी नशीन दरबार
امیدوار میرا سید محمد کاظمی، پیر سید مترصف الحسنین شاہ کاظمی المعروف پیر ڈاکٹر شاہ اور پیر سید شجاع عباس شاہ کاظمی کی زیر صدارت الہ پور سیدان نارنگ میں منعقد کی گئی۔ سید امتیاز حسین کاظمی ایس پی رینجرز، پیر سید فہد رضا کاظمی، بدوم علی چودھری، انصر ڈگرا، چودھری امجد، چودھری عباس سمیت بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی حاضری۔ روحانی شخصیت پیر سید شبیر حسین شاہ کاظمی کی سالانہ برسی میں بڑی تعداد میں علاقہ معززین نے شرکت کی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد معروف نعت خواں عویض الحسن نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ عظیم مذہبی اسکالر علامہ گلباز حیدر نے شان اہل بیت علیہ السلام پر مدلیل گفتگو کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود بھی انہیں قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، اللہ والے آج بھی زندہ ہیں۔ شیخ سعید احمد کی رپورٹ کے مطابق ملتان ریجن میں نئی ریکروٹمنٹ 2025 کے پروسیس کے چوتھے مرحلے تحریری امتحان 23 اپریل سے شیڈول کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور، ڈی آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرول لاہور ڈاکٹر اطہر وحید، سی پی او صادق علی ڈوگر اور ایس پی سلیم خان نیازی اور ایس پی جلیل عمران کی زیر نگرانی ملتان ریجن میں کانسٹیبلز، لیڈی کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبلز کے لیے بھرتی سال 2025 کے سلسلہ میں دور ٹیسٹ مرحلے کے بعد ریکروٹمنٹ کانسٹیبلز، لیڈی کانسٹیبلز اور ڈرائیور کانسٹیبل کا تحریری امتحان کا شیڈول 23 اپریل سے جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ امیدوار جنہوں نے دوڑ اور جسمانی پیمائش کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے وہ مرحلہ 23 اپریل بروز بدھ تحریری امتحان کے لیے 7 بجے صبح پولیس لائن نمبر 1 نظر کچہری چوک حاضر ہونے کے پابند ہوں گے۔ کانسٹیبلز، لیڈی کانسٹیبلز اور ڈرائیور کانسٹیبلز تحریری امتحان میں 659 امیدوار شریک ہوں گے۔ کانسٹیبلز کی اسامی کے لیے 540 میل امیدوار تحریری امتحان کے لیے شرکت کریں گے۔ لیڈیز کانسٹیبل کی اسامی کے لیے 119 فیمیل امیدوار تحریری امتحان میں شرکت کریں گی، جبکہ ڈرائیور کانسٹیبلز کی اسامی کے ایک امیدوار تحریری امتحان میں شرکت کرے گا۔ سی پی او صادق علی ڈوگر امتحانی کمیٹی کے چیئرمین، جبکہ ممبران میں ایس پی سلیم خان نیازی اور ایس پی جلیل عمران ملتان ریجن کے ہوں گے۔ پاک پتن محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈ کے زیر اہتمام ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹریننگ ورکشاپ میں پیسٹی سائیڈ ڈیلر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر امین زاہد لودھی نے بتایا کہ سال میں 2 دفعہ ڈیلر ٹریننگ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ نئے لائسنس کے لیے 15 روزہ اور تجدید لائسنس کے لیے 3 روزہ ٹریننگ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ورکشاپ میں بیماریوں اور کیڑوں کے متعلق آگاہی اور کیمیکل کنٹرول متعلق بتایا جاتا ہے اور پیسٹی سائیڈ شاپ کو ایگریکلچر پیسٹی سائیڈ آرڈیننس کے تحت چلانے والے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کو محکمہ زراعت کی جانب سے اعزازی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ شیخوپورہ سے زبیر احمد صدیقی سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حکم کے مطابق ناجائز تجاوزات کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا گیا۔ شیخوپورہ میں مین بازار میں شیخوپورہ مین بازار کی تعمیر اب نئے سرے سے شروع ہو چکی ہے۔ تاجر حضرات اپنی اپنی دکانوں کی تعمیر بہت تیزی سے کروا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے تاجر برادری کا کہنا تھا کہ اب ہمارے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن مستقبل میں یہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہے۔ مین بازار میں ناجائز تجاوزات کی وجہ سے خریداروں کو آنے جانے میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم شکر گزار ہیں جناب ڈپٹی کمشنر شادی عمران صاحب کے، انہوں نے مین بازار کو کھلا کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ ہم بائک پہ یا رکشے پہ بآسانی خریدا ہوا سامان مین روڈ تک لے جا سکتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ایک دام کو نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے خوب سراہا ہے۔ رپورٹ دیں گے آپ کو بہاولپور سے سید نعیم شاہ سے، جہاں آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بہاولپور کے زیر اہتمام بہاولپور پریس کلب بہاولپور رجسٹر کے سامنے غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور بربریت کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا محمد اسحاق ساقی مفتی عبدالنعیم محتمم جامعہ دارالعلوم مدینہ بہاولپور مولانا صہیب احمد امیر جے یو آئی سٹی بہاولپور حافظ مبشر الرحمان جنرل سیکرٹری جے یو آئی سٹی بہاولپور مولانا غلام مرتضی عثمانی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بہاولپور مولانا محمد طیب بشیر اور دیگر نے بہاولپور پریس کلب رجسٹر کے باہر احتجاجی مظاہرہ یکجہتی فلسطین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی بربریت کے خلاف اب تمام مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ایک لائحہ عمل فوری طور پر تشکیل دینا چاہیے، جس سے غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمان عوام کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے۔ غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے مسلم ممالک اور پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ
جہاد واجب ہو چکا ہے۔ فی الفور تمام اسلامی ممالک کے حکمران اپنی فوجیں فلسطین کی طرف روانہ کریں، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والی بربریت کو ختم کرایا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غزہ کے مسلمانوں پر ناحق ہونے والے ظلم کو ختم کروانے میں تمام مسلم ممالک اپنا کردار ادا کریں۔ قصبہ کمالیہ میں تیار گندم کی فصل کو آگ لگا دی گئی، 50 لاکھ روپے کا نقصان۔ قصبہ کمالیہ میں گندم کی توڑی دینے سے انکار پر سنگین واقعہ پیش آیا۔ مقامی ذمہ دار حفیظ اللہ کی تیار فصل کو جان بوجھ کر آگ لگا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ملزمان انور، منور اور فرمان نے مبینہ طور پر عمران کے مشورے پر یہ قدم اٹھایا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ شعلے میلوں دور سے دیکھے جا سکتے تھے۔ ریسکیو ٹیم اور مقامی افراد نے 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا، تاہم تب تک حفیظ اللہ شفیق اور عوان نامی 3 کسانوں کی 40 ایکڑ گندم جل کر راکھ ہو چکی تھی، جس کی مالیت تقریباً 50 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد اہل علاقہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مقامی افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ کسان کو فوری مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکے۔ پولیس تھانہ ساہیوال نے ذمہ دار حفیظ اللہ کی درخواست پر ملزمان کے خلاف تھانہ میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ دوسرا واقعہ قصبہ چوکیا میں۔ دوسری جانب تھانہ ترکھان والا کی حدود میں واقع قصبہ چوکیا میں بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک غریب کسان کی 2 ایکڑ تیار فصل آگ لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ایس ایچ او تھانہ ترکھان والا شیخ صفدر اقبال نے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ تیار فصلوں کے قریب آگ جلانے، سگریٹ یا حقہ پینے سے مکمل پرہیز کریں، بچوں کو بھی ان علاقوں سے دور رکھیں تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ ایس ایچ او کا مزید کہنا تھا کہ کسان اپنی فصلوں کی نگرانی خود کریں اور کسی بھی مشکوک حرکت کی فوری اطلاع پولیس کو دیں۔ مزید خبرنامے میں خبر شامل کرتے ہیں۔ سکھر سے ہمارے سٹی رپورٹر نزاکت علی کی رپورٹ کے مطابق صنعت کاروں، انتظامی، پولیس افسران کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال، ملک کی معاشی صورتحال، عوام تاجروں کو سروسز کی بہتر انداز سے فراہمی یقینی بنانے سمیت مختلف امور و معاملات پر وعدہ خیال کیا گیا۔ ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی برائے سیپکو کے ڈپٹی کنوینر اور ایگزیکٹو ممبر ملک محمد جاوید کے مطابق ملاقات کے دوران معروف صنعت کار بلال وقار خان، ایس ایس پی سکھر محمد اظہر مغل، ڈپٹی کمشنر محمد بخش دھاریجو، تاجر رہنما حاجی شفیع عباسی سمیت دیگر موجود تھے۔ صنعت کاروں نے کہا کہ ملکی معیشت بہتری کی سمت گامزن ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ صنعت کاروں کے لیے ماحول سازگار ہوگا تو کاروباری پہیہ چلے گا۔ پولیس کی جانب سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کیے جانے والے اقدامات کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں اور تاجروں کو فراہم کردہ سروسز کے معاملات بھی زیر بحث آئے، جبکہ دیگر امور پر بھی غور و خوض وعدہ خیال کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔